اسٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا کینسر کے مریضوں کے لیے بڑا اقدام۔ کینسر کے علاج کے لیے 4 ارب روپے کی ادویات کی خریداری۔ کینسر کے مریضوں کو مفت علاج کی سہولت دی جائے گی۔ پی ٹی آئی دور میں کینسر کی مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی گئی تھی۔ پنجاب کی نگران حکومت نے کینسر کے مریضوں کی سہولت کے لیے بڑا قدم اٹھایا ہے۔ کینسر کے علاج کے لیے 4 ارب روپے کی ادویات کی خریداری کا عمل مکمل کر دیا گیا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو مفت علاج کی سہولت دی جائے گی۔ پی ٹی آئی دور میں کینسر کی مفت ادویات کی فراہمی بند کر دی گئی تھی، جس کے سبب کینسر کے ہزاروں مریض دربدر ہو کر رہ گئے تھے۔ لاکھوں روپے کا مہنگا علاج کروانے کی سکت نہ ہونے پر شہری شدید پریشانی سے دوچار تھے۔ جعلی ٹیکے کا زہر، انتظامیہ ان ایکشن۔ وزیر اعلیٰ نے صورتحال کے جائزے کے لیے 10 رکنی کمیٹی بنا دی۔ مریضوں کے علاج کا طریقہ کار بھی طے کر دیا۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جاوید اکرم کمیٹی کے کنوینئر، وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر معاون کنوینئر ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے آنکھوں کے انجیکشن سے بینائی جانے کے واقعات کی تحقیقات کے لیے 10 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ وزیر اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈاکٹر جاوید اکرم کمیٹی کے کنوینئر، وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر معاون کنوینئر ہوں گے۔ کمیٹی کے دیگر ارکان میں ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب، سیکرٹری قانون اور ایڈیشنل سیکرٹری ڈیولپمنٹ پرائمری ہیلتھ کیئر شامل ہیں۔ ویسی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی ایڈیشنل سیکرٹری ٹیکنیکل محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر بھی کمیٹی کے رکن ہوں گے۔ کمیٹی کے دیگر ارکان میں ڈاکٹر اسد اسلم، ڈی جی ڈرگز کنٹرول پنجاب شامل ہیں۔ کمیٹی واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے گی۔ ناخوشگوار واقعے کے اسباب اور وجوہات کا تعین کیا جائے گا۔ انجیکشن کے استعمال کے بارے میں جاری کلینکل پریکٹسز کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ہر سطح پر خامیوں اور کمزوریوں کا واضح طور پر تعین کیا جائے گا۔ کمیٹی 7 روز میں کام مکمل کر کے وزیر اعلیٰ کو سفارشات پیش کرے گی۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں، انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے کے معاملے پر ہیلتھ کیئر کمیشن بھی متحرک۔ بورڈ آف کمشنرز کا ہنگامی اجلاس، مریضوں کو انجیکشن لگانے والے ہسپتالوں کی انسپیکشن کا حکم دے دیا گیا۔ ایوسٹن انجیکشن لگنے سے لوگوں کی بینائی متاثر ہونے پر جسٹس ریٹائر بلال خان کی زیر صدارت پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے بورڈ آف کمشنرز کا اجلاس ہوا۔ پی ایچ سی کی سینئر انتظامیہ کو ان ہسپتالوں کی خصوصی انسپیکشنز کے لیے ہدایت کی گئی جہاں مریضوں کو انجیکشن لگائے گئے۔ بورڈ کو وزیر صحت جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر کی طرف سے بلائے جانے والے اجلاس کی کارروائی کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ آنکھوں کے مریضوں کے لیے دواؤں کی درآمد، کمپاؤنڈنگ اور ڈسپینسنگ سے متعلق امور کی تحقیقات محکمہ صحت کی کمیٹی کرے گی، جبکہ پی ایچ سی ان انجیکشنز کے انتظامات کے سلسلے میں ہسپتالوں میں انفیکشن کنٹرول اور انجیکشن کو ٹرانسپورٹ کرنے کے طریقہ کار کی تحقیقات کرے گی۔ بورڈ آف کمشنرز نے متاثرہ مریضوں کی شکایات کے ازالہ کے لیے ایڈوائزری جاری کرنے کی ہدایت بھی کی۔ اہم خبر شامل کریں گے، غیر معیاری انجیکشن سے آنکھوں کی بینائی متاثر ہونے کا معاملہ۔ لاہور پولیس نے مرکزی ملزم بلال رشید کو عارف والا سے گرفتار کر لیا۔ ملزم ماڈل ٹاؤن میں ہسپتال میں ایوسٹین کے وائل سے انجیکشن تیار کر رہا تھا۔ ملزم بلال رشید غیر رجسٹرڈ، غیر لائسنس یافتہ انجیکشن سپلائی کر رہا تھا۔ لاہور پولیس نے عارف والا پولیس کی معاونت سے ملزم کی گرفتاری یقینی بنائی۔ غیر معیاری ٹیکے سے 68 افراد متاثر ہوئے۔ متاثرہ افراد کی آنکھوں کے علاج کے لیے ڈیش بورڈ بن گیا۔ مائکرو بایولوجسٹ، فورینسک سائنسز کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ۔ مستقبل میں مریض کو دوا کے استعمال سے قبل بیانی حلفی دینا ہوگا۔ ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر کی پریس کانفرنس۔ وزراء صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈاکٹر جمال ناصر نے مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا، ایک ہسپتال نے انجیکشن بنا کر تجارت شروع کر دی، کسی نے بھی آنکھوں کے لیے استعمال کی ایڈوائز نہیں کی، گریب سے بھی اس انجیکشن کی منظوری نہیں لی گئی، اس تجرباتی انجیکشن کا کنسرن لیٹر بھی نہیں لیا گیا۔ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے کہ اس طرح جن لوگوں کو آگے ہی بنائی کا مسئلہ تھا ان کی بالکل بنائی ختم ہو گئی۔ اور آج جو کمیٹی بنی چیف منسٹر صاحب نے بنائی، اس میں 15 رکنی تھی، بہت امپورٹنٹ لوگ تھے، چیف سیکرٹری صاحب سے لے کے ہر کوئی، لیکن اس میں ہم نے اور ایڈ کیے، فورینسک اسپیشلسٹ ایڈ کیا، مائکرو بایولوجسٹ ایڈ کیا۔ ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے انجیکشن بالکل ٹھیک تھا، اس سے سرنجوں میں بھر کر بیچا گیا اور ٹرانسپورٹیشن میں لاپرواہی برتی گئی۔ پرائیویٹ کمپنی کے علاوہ پرائیویٹ ہسپتال کو بھی انجیکشن بنانے سے روک دیا ہے۔ ان سے بھی کہا ہے کہ مہربانی فرمائیں اس کو نہ استعمال کریں، اور ان کو بھی ہم نے پابند کر دیا کہ آنکھوں کے لیے کسی کو نہیں دینا انہوں نے۔ اور ہم نے تمام جگہ پہ جہاں جہاں ہے اس پہ زیرو ٹالرنس کے کام شروع کر دیا ہے۔
یہ جو کمیٹی بنی ہے اس میں ایک اچھی چیز یہ ہوگی کہ یہ کمیٹی آئندہ، ایک تو پہلی بات ہے کہ ہم نے خود سوچا ہے کہ ہم گورنمنٹ لیول پہ بڑے شہروں میں اس ٹیکے کو خود امپورٹ کریں، اتنی بڑی سائنس نہیں ہے اور اتنا مہنگا بھی ٹیکہ نہیں ہے۔ وزرائے صحت کہتے ہیں انجیکشن کے استعمال کا 5 سالہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، جو بھی قصوروار ہوا اسے سزا دلوائی جائے گی۔ کیمرامین محمد ضامن عباس کے ساتھ عظمت اوان، سٹی 42۔ ایک اور بڑے مسئلے کی بات کر لیتے ہیں۔ آشوب چشم کی وبا کے پھیلاؤ میں تیزی، سرکاری ہسپتال مریضوں سے بھرنے لگے ہیں۔ لاہور میں 24 گھنٹے کے دوران 3000 مریض رپورٹ۔ شہر وبا کے پھیلاؤ میں پنجاب میں تیسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 3000 کے قریب شہری آشوب چشم کا شکار ہو گئے۔ متاثرہ افراد کی تعداد 6506 تک جا پہنچی، جبکہ پنجاب بھر میں آشوب چشم سے اب تک 74,220 مریض رپورٹ ہوئے اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں پنجاب بھر میں 8,851 مریض رپورٹ ہوئے۔ سب سے زیادہ بہاولپور کے شہری متاثر ہوئے۔ پنجاب بھر میں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فیصلہ آباد کے شہری متاثر ہوئے۔ آشوب چشم سے لاہوریے تیسرے نمبر پر سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ آپ کو بتائیں، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کا اکبر چوک فلائی اوور کا دورہ، کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔ محسن نقوی نے کہا کہ روڈ سگنل فری ہونے سے ٹریفک کی روانی میں بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ نے نواز شریف کے متعلق سوال پر کہا، نواز شریف کی واپسی کا پلان جب سامنے آئے گا تب دیکھیں گے، ہر ایک سے قانون کے مطابق سلوک کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے زیر تعمیر اکبر چوک فلائی اوور کا دورہ کیا، تعمیراتی کاموں میں پیش رفت کا جائزہ لیا، منصوبے کے اطراف سڑکوں کی تعمیر کا معائنہ بھی کیا۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات عامر میر، اسفر علی ناصر، وہاب ریاض، ڈی سی رافعہ حیدر موجود تھیں۔ محسن نقوی نے کہا، یہ لاہور کا بہت اہم پروجیکٹ ہے۔ آگے جو ٹاؤن شپ والا یہ پوری روڈ ہے، اس کا بھی یہ ری ویمپنگ کا کام شروع کر رہے ہیں، یہ بھی ہوپفلی اگلے مہینے میں یہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ اس روڈ کا بھی مقصد ہے یہ پوری جو ٹاؤن شپ کو روڈ جا رہی ہے یہ بھی ساری کی ساری ٹھیک ہو جائے گی۔ جو ای وی ایم مشین والا ہے وہ لوکل باڈیز ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آلریڈی نیشنل اور صوبائی اسمبلی کے لیے وہ ختم ہو گیا ہے۔ سیالکوٹ میں آلریڈی میرے خیال ہے 2-3 چکر لگا چکا ہوں، کچھ میڈیا کے پاس تھے کچھ نہیں، لیکن ایک ہماری خواہش ضرور ہے پوری ٹیم کی کہ سیالکوٹ، کیونکہ پنجاب کا بڑے ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے، تو آج بھی میری سیالکوٹ سے ریلیٹڈ ایک میٹنگ ہوئی ہے اور ہم نے ٹاسکنگ کی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 3 ماہ میں سیالکوٹ کی کچھ نہ کچھ شکل ضرور بدلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے شادرہ فلائی اوورز منصوبے کا کیا، تعمیرات کام کا معائنہ کیا، منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے شادرہ فلائی اوور کی حفاظتی دیواروں کا مشاہدہ کیا، تعمیراتی کام کی رفتار مزید تیز کرنے کی ہدایت کی، پلوں پر جاری کام کا بھی جائزہ لیا، پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے کنٹریکٹر کو ضروری ہدایات دی۔ محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب حکومت کی تمام سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، منصوبے کو ہر صورت اگلے ماہ کے وسط میں مکمل ہونا چاہیے، بارشوں کے باعث ہونے والی تاخیر کا ازالہ اضافی وسائل لگا کر کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ شادرہ فلائی اوور پروجیکٹ کی بروقت تکمیل کے لیے مزید محنت سے کام کیا جائے۔ شادرہ فلائی اوور پروجیکٹ مکمل ہونے سے شہر کے داخلی اور خارجی راستے پر ٹریفک کا مسئلہ مستقل بنیادوں پر حل ہوگا۔ شادرہ فلائی اوور منصوبے کی تکمیل سے یومیہ 3 لاکھ گاڑیوں کو آمد و رفت میں سہولت ملے گی۔ صوبائی وزراء عامر میر، اسفر علی ناصر، ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ حکام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مہنگائی نے سفید پوش طبقے کا جینا مشکل بنا دیا، ہر گھر کے ماہانہ راشن کے بل بھی دگنے ہو گئے، کھائیں کیا، باقی خرچوں کے لیے بچائیں کیا، سفید پوش طبقہ سوچ بچار میں پڑ گیا۔ شہزاد خان عبدالی رپورٹ کریں گے۔ شہر سمیت ملک بھر میں مہنگائی کی بدترین لہر نے شہریوں کی قوت خرید ختم کر دی، متوسط طبقہ بھی تفکرات میں مبتلا ہو گیا، راشن کا بجٹ دگنا سے بھی بڑھ گیا اور آمدنی وہیں کی وہیں ہے۔ 800 گرام چائے 1700 سے 2050 تک فروخت کی جا رہی ہے، کپڑے دھونے والا صرف 600 سے 650 روپے فی کلو گرام میں فروخت کیا جا رہا ہے، آٹومیٹک مشین کا کپڑے دھونے والا صرف 920 روپے فی کلو گرام میں فروخت کیا جا رہا ہے، کھانے میں استعمال ہونے والا گرم مسالہ 2000 روپے فی کلو گرام میں بیچا جا رہا ہے، درجہ گول کا گھی 540، آئل 570 روپے فی لیٹر میں بک رہا ہے، شیمپو کی 175 ml کی بوتل 100 روپے اضافے سے 600 روپے کی ہو گئی۔ کمپنیوں نے چائے اور شیمپو کی مقدار کم کر دی جبکہ ریٹس بڑھا دیے۔ شہری کہتے ہیں پورے مہینے کا راشن لیں تو بجلی کے بل، بچوں کی فیس، دودھ اور دیگر بل ادا نہیں ہوتے۔ اقتدار کے ایوانوں کے مکین لوگوں کی حالت زار دیکھیں اور مہنگائی کم کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ کیمرہ مین رانا ایاز کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔
आगे बढ़े आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का 9 मेडिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के मुस्तकिल प्रिंसिपल्स डीन्स तैनात करने का पहला मरहला दरख्वास्तें वसूल कर ली गई। इंटरव्यूज के बाद तैनातियां होंगी। पंजाब हुकूमत ने इठाकिज्म खत्म करके 9 मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में मुस्तकिल प्रिंसिपल और डीन्स तैनात करने का बड़ा इकदाम उठाया है। इस सिलसिले में पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। सितंबर तक ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की गई हैं। सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज IPH के लिए दरखास्तें 25 वसूल की गयी। सरगोदा मेडिकल कॉलेज, नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात, ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज सियालकोट के लिए दरखास्तें वसूल की गयी। चिल्ड्रन अस्पताल फैसलाबाद और DG खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के लिए दरखास्तें वसूल की गयी। अब इंटरव्यूज का मरहला शुरू होगा, जिसके बाद मुस्तकिल तैनाती का अमल मुकम्मल होगा। नाजरीन, चुंगी अमर सिद्धू की मुतादिद गलियां टूट फूट का शिकार हैं। सीवरेज का बारिशी पानी जमा होने से गलियों में गंदगी के ढेर हैं। बात करेंगे इस हवाले से समरा खान से। समरा, बताइएगा। मैं चुंगी अमर सिद्धू में मौजूद हूँ और अगर बात की जाए तो यहाँ की मुतादिद गलियाँ जो हैं वो खस्ता हाल हैं और टूट फूट का शिकार हैं और गलियों की हालत इतनी ख़राब है कि वहाँ से गुजरना भी महाल है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो सीवरेज का गंदा पानी भी जमा है और साथ ही साथ रोड कच्चा होने की वजह से यहाँ पर जो है वो लोगों को गुजरने में भी दुश्वारी का सामना है। जगह जगह जो है वो गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ताफून फैल रहा है, बदबू फैल रही है और जो यहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो मस्जिद भी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए भी मुश्किलात हैं और जो बच्चे यहाँ पर हैं वो भी बाहर नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी जो है यहाँ पर सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है तो वो जो पानी की छींटे हैं उनके कपड़ों पर भी पड़ते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है वो मकानात भी मौजूद हैं, दुकानें भी मौजूद हैं और उन लोगों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। लेकिन चुंगी के हालात जो हैं वो अरसा दराज से ऐसे हैं, वो नहीं बदल रहे। यहाँ के जो रिहायशी हैं उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा इंतजामिया को दरख्वास्त भी दी है कि यहाँ की जो सड़कें हैं उनको मरम्मत कराया जाए और सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए, लेकिन ताहाल ऐसा नहीं हो सका है और कोई भी जो है वो उनकी दरख्वास्त सुनने को तैयार नहीं है। तो यहाँ के जो बासी हैं उनकी इंतजामिया से ये इल्तिजा है। बहुत शुक्रिया समरा, आप हमें अपडेट कर रही थी। शौकत टाउन में 6 माह से गैस की अदम फराहमी पर खवातीन ने सुई नॉर्दर्न के दफ्तर के बाहर शदीद एहतजाज किया। सुई गैस इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शाहिद सिप्रा की रिपोर्ट देखते हैं। शौकत टाउन में 6 माह से गैस की अदम फराहमी पर रिहायशियों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शौकत टाउन की रिहायशी खवातीन की बड़ी तादाद सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन के दफ्तर पहुंची और शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने 1 घंटा तक गुरु मांगड़ रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किए रखा, जिसकी वजह से उनकी राहगीरों के साथ तलख कलामी भी होती रही। सुई नॉर्दर्न इंतजामिया ने मुजाहिरीन की बात सुनने की बजाय सार्फिन की सहूलत के लिए खुलने वाले मॉडल कस्टमर सर्विसेज सेंटर को भी बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि इलाके में गैस आती नहीं, लेकिन हजारों रुपए के बिल भिजवाए जा रहे हैं। हमें बिल 30-30 हजार रुपया भेज रहे हैं, किस चीज का हम भेज रहे हैं? हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से दे? रोजी कमाई से इनका बिल तारे, जब हमें बिल ना भेजे जे। हम ये पंजाब सिटी से आए, शौकत टाउन से। इन्होंने हमें 3 बच्चे हमारे उधर गली में मर गए, जाके अभी चेक कर ले। बिल की रीडिंग करते हैं ऐसे टेरी करके, जो पढ़ी भी नहीं जाती, हमें पागल बनाते हैं। मौसम सरमा की आमद से कबल ही मुख्तलिफ इलाकों में गैस की अदम फराहमी सुई नॉर्दर्न इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ शाहिद सिप्रा, सिटी 42। लाहौर में कायम वफाकी हुकूमत का अस्पताल माली मुश्किलात का शिकार। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने शेख साद अस्पताल की OPD बंद करके एहतजाज जारी रखा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस ने मुतालबात मंजूर न होने पर शेख ज़ैद हॉस्पिटल की OPD तीसरे रोज भी बंद करके एहतजाज जारी किया। सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन शेख ज़ैद हॉस्पिटल हसन रजा का कहना था 2 माह से तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई, हॉस्पिटल में जान बचाने वाली अद्वियात मौजूद नहीं। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में बेशतर टीबी मशीनरी खराब है। 1 साल तक मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज उठाई लेकिन कुछ नहीं हुआ। वफाकी वजीर सेहत अस्पताल आए, मसाइल से आगाह किया मगर कोई एक्शन नहीं लिया गया। डॉक्टर्स का कहना है तनख्वाहों की अदायगी, हॉस्पिटल में अद्वियात मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा। जनरल सेक्रेटरी ग्रैंड हेल्थ अलायंस नासिर दीन ने कहा कि मुतालबात ना माने तो एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा। पिछले 2 महीने से हमारी ये एफर्ट्स चल रही हैं। तकरीबन हमने टेबल टॉक के ज़रिए अपनी पूरी कोशिश की है कि हम प्रोफेशनल वे के अंदर इसको हम हल करें, और लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये बात नहीं सुनी गई। और मुतालबात हमारे थे जी, सबसे पहले 2 महीने से हमारे जो है वो किसी डॉक्टर, पैरामेडिक, मुलाजमीन, इवन नर्सेज की कोई पे रिलीज़ नहीं हुई। दूसरा है जी 2019 के बाद से हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। इवन ये जो माली साल 2023 का जो बजट था इसमें भी ऐलान किया गया था मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाने के लिए, लेकिन उसमें भी हमारा जो है तनख्वाह नहीं बढ़ाई गई। सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन गले में बिजली के मीटर, पेट्रोल की बोतलें और रोटियों के हार पहन कर शरीक हुए।
لاہور ڈویژن کے زیر اہتمام مہنگائی کے خلاف ہفتہ وار احتجاجی مظاہرے میں مختلف سرکاری محکموں کے ملازمین شریک ہوئے۔ گریڈ 1 سے 16 کے ملازمین نے لیو ان کیشمنٹ کا خاتمہ، پینشن میں کمی اور گریجویٹی میں کٹوتی کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ڈیلی ویجز ملازمین کی جانب سے مستقلی کے ساتھ ساتھ مہنگائی میں کمی کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ ایپکا لاہور ڈویژن کی قیادت میں مطالبات کی منظوری تک ہر منگل کو سول سیکریٹریٹ چوک پر احتجاجی مظاہرے کا عندیہ دیا۔ 40,000 روپیہ بل آ جائے، وہ میری 25,100 تنخواہ، میں کہاں جاؤں؟ میرے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، میرا 10,000 روپیہ مکان کا کرایہ ایک کمرے کا، نوٹیفیکیشن واپس لیا جائے، ہم کہاں جائیں گے؟ کسی نے اپنی بچی کی شادی کرنی تھی اسی تنخواہ میں، اسی ریٹائرمنٹ میں، کسی نے کچھ کرنا تھا، کسی نے کچھ کرنا ہے۔ سرکاری ملازمین کا کہنا تھا مہنگائی بہت ہو گئی، کمی کی جائے اور مطالبات پورے کیے جائیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ لاہور کے مختلف زونز میں غیر قانونی تعمیرات تاحال جاری۔ محکمہ بلدیات نے راوی اور واگا زون کے بعد علامہ اقبال ٹاؤن میں بھی غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کر دی۔ محکمہ بلدیات نے علامہ اقبال ٹاؤن میں غیر قانونی تعمیرات کی نشاندہی کی ہے۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں 11 مقامات پر غیر قانونی تعمیرات اسلم بھٹی کی سربراہی میں کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی تعمیرات میں ملوث بلڈنگ انسپیکٹر علامہ اقبال زون اسلم بھٹی کے خلاف کارروائی کے لیے ایڈمنسٹریٹر لاہور کو مراسلہ لکھ دیا گیا ہے۔ مراسلے کے مطابق زیر تعمیر کمرشل عمارات کے لیے بلڈنگ پلان اور کنورژن فیس کی ادائیگی نہیں کی گئی۔ بلڈنگ انسپیکٹر اسلم بھٹی کے خلاف 2 ماہ قبل بھی کارروائی کے لیے مراسلہ لکھا گیا مگر کارروائی نہ ہو سکی۔ مانگا بائی پاس میں قادری اسٹیل مل کی غیر قانونی عمارت تعمیر کی گئی۔ طارق فلور مل، تصور فلور مل، ذل نورین فلور مل مانگا منڈی کی عمارت غیر قانونی ہے۔ 25 دکانوں پر مشتمل ڈبل سٹوری مارکیٹ غیر قانونی طور پر مانگا منڈی میں بنائی گئی۔ پولیس کے اعلیٰ افسران کو کرپشن کی لت لگ گئی۔ گزشتہ 3 ماہ کے دوران 4 SSP رینک کے افسران کے خلاف کرپشن، اختیارات سے تجاوز سمیت دیگر لوازمات پر انکوائریز کا حکم دیا گیا۔ 2 SSPs کی انکوائری مکمل کر کے حکومت کو بھجوا دی گئی۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے SSP عامر نیازی، SSP شاکر احمد کے خلاف کرپشن کی شکایات پر ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن نے انکوائری کرنے کا حکم دے دیا۔ SP حسن افضل اور ایک خاتون SSP کی کرپشن کی شکایات پر انکوائری کا حکم جاری کیا گیا۔ عامر نیازی اور شاکر احمد شاہد پر الزامات ثابت ہونے پر جامع انکوائری اور سزا کے لیے رپورٹ حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ عامر نیازی پر راولپنڈی میں تعیناتی کے دوران کرپشن، اختیارات سے تجاوز اور ہراسگی سمیت دیگر الزامات عائد تھے۔ شاکر احمد شاہد نے AIG کمپلینٹس کی تعیناتی کے دوران فرنٹ مین کے ذریعے کرپشن کی۔ حسن افضل نے فیصلہ آباد اور گجرانوالہ میں تعیناتی کے دوران اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے کرپشن کی۔ پولیس حکام کے مطابق حسن افضل اور خاتون افسر کی انکوائری جلد مکمل کر کے IG کو بھجوا دی جائے گی۔ عامر نیازی اور شاکر احمد شاہد کو پنجاب سے سرنڈر بھی کیا جا چکا ہے۔ دن بھر کی اہم عدالتی خبروں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہائی کورٹ نے صحافی عمران ریاض کے بازیاب ہونے پر درخواست غیر مؤثر قرار دے کر نمٹا دی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ امیر بھٹی نے عمران ریاض کے والد کی درخواست کی سماعت کی۔ نون لیگ کی ریلی میں پولیس اہلکاروں پر تشدد کا مقدمہ، سیف الملوک کھوکھر اور افضل کھوکھر پیش نہ ہوئے۔ عدالت نے 3 اکتوبر کو دوبارہ طلب کر لیا۔ چینی کی قیمتوں کے متعلق ہائی کورٹ کے 2 ججز کے متعلق غلط بیانی کا الزام۔ ہائی کورٹ نے سابق سیکرٹری خوراک زمان بٹو کو توہین عدالت کا ایک اور شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ ترقیاتی منصوبے میں کرپشن تحقیقات میں پیش نہ ہونے پر معین صلاحی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے۔ احتساب عدالت نے نیب کی درخواست پر وارنٹ جاری کیے۔ توشہ خانہ تحائف ظاہر نہ کرنے والوں کے خلاف یکساں کارروائی نہ کرنے کا کیس۔ ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو جواب جمع کروانے کے لیے 2 اکتوبر تک مہلت دے دی۔ نون لیگ کا آفس چلانے کا کیس۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 4 ملزمان کی بعد از گرفتاری درخواست ضمانت خارج کر دی۔ جناح ہاؤس حملہ کیس میں ضمانت پر رہائی کے بعد دوسرے مقدمے میں گرفتاری۔ عدالت نے صنم جاوید سمیت 8 ملزمان کو نئے مقدمے میں شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوا دیا۔ مبینہ پولیس مقابلے میں 2 افراد کی ہلاکت کا کیس۔ ہائی کورٹ کی DIG انویسٹیگیشن کو درخواست گزار کا موقف بھی ریکارڈ کا حصہ بنانے کی ہدایت۔ IG پنجاب سے مبینہ مقابلوں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں۔ پولیس کی گاڑیاں جلانے، پیٹرول بم پھینکنے کا مقدمہ۔ عدالت نے یاسمین راشد اور محمود الرشید کی درخواست ضمانت پر وکلاء سے دلائل طلب کر لیے۔ ناقص کپڑے کا کرتا شلوار دینے پر الکریم وابڈا ٹاؤن کے خلاف 2 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا گیا۔ عدالت نے درخواست گزار محمد سرور کے وکیل کو ابتدائی بحث کے لیے 28 ستمبر کو طلب کر لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس۔ پنجاب پولیس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سروس رولز 2020 میں ترامیم کی منظوری۔ کابینہ نے پنجاب سپورٹس انجوائمنٹ فنڈ مینجمنٹ کمیٹی کے قیام کی بھی منظوری دے دی۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کے 26ویں اجلاس میں
9 ایجنڈے کی منظوری دی گئی۔ پنجاب پولیس ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ سروس رولز 2020 میں ترامیم کی منظوری دی گئی۔ پنجاب سپورٹس انڈونمنٹ فنڈ مینجمنٹ کمیٹی کے قیام کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے ٹیکسلا میوزیم کی بحالی اور اپ گریڈیشن کے لیے جاپانی گرانٹ استعمال کرنے کی منظوری دی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے فنکاروں کے وفد نے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے فنکاروں کے مسائل سنے، حل کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ سے ورلڈ ایتھلیٹک جیولن تھرو چیمپئن شپ میں سلور میڈل جیتنے والے ارشد ندیم نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے ارشد ندیم کو 30 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے فنکاروں کے وفد سے ملاقات کی۔ محسن نقوی نے فنکاروں کے مسائل سنے، حل کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پنجاب کابینہ نے فنکاروں، گلوکاروں، رائٹرز اور دیگر آرٹسٹ کے لیے 50 کروڑ روپے کا انڈونمنٹ فنڈ قائم کرنے کی منظوری دی، جلد رقم جاری کر دی جائے گی۔ محسن نقوی نے مزید کہا اسٹیج ڈراموں کے معیار کی بہتری کے لیے کام کیا جا رہا ہے، صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ فنکاروں نے کہا آپ کی قیادت میں پنجاب کابینہ نے فنکاروں کے لیے بڑا کام کیا ہے۔ وفد میں ریشم، اورنگزیب لغاری، راشد محمود، کلیم پرویز، شہزاد رفیق، حسن مراد موجود تھے۔ افتخار ٹھاکر، گوشی خان، عارف لوہار، وارث بیگ، ترنم ناز، ایوب خاور بھی موجود تھے۔ ناصر ادیب، نعیم طاہر، جاوید رضوی، روحی خان، پرویز رضا، ذوالفقار علی اور دیگر شامل تھے۔ ملاقات میں وزیر اطلاعات و ثقافت عامر میر اور متعلقہ حکام موجود تھے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے جیولن تھرو کے عالمی مقابلے میں سلور میڈل جیتنے والے کھلاڑی ارشد ندیم سے ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ نے ارشد ندیم کو 30 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ محسن نقوی نے ارشد ندیم کی درخواست پر میاں چنو اسٹیڈیم کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ محسن نقوی نے کہا ارشد ندیم نے میڈل لے کر پاکستان کا نام روشن کیا۔ ارشد ندیم نے کہا پاکستان کے لیے گولڈ میڈل حاصل کرنا ہدف ہے۔ حوصلہ افزائی پر وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور حکومت پنجاب کا شکر گزار ہوں۔ ملاقات میں صوبائی وزراء ڈاکٹر جاوید اکرم، عامر میر، اسفر علی ناصر، منصور قادر موجود تھے۔ مشیر وہاب ریاض اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر مائنز اینڈ منرلز ابراہیم حسن مراد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ آن لائن منرلز کیڈسٹرل پورٹل کے حوالے سے جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں ڈائریکٹر جنرل مائنز اینڈ منرلز اور چیف ایگزیکٹو آفیسر PBIT نے شرکت کی۔ محکمہ مائنز اینڈ منرلز کی جانب سے صوبائی وزیر کو محکمے کے ویب پورٹل ڈیزائن اور ڈیٹا کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ PBIT کی جانب سے محکمہ مائنز اینڈ منرلز کی ویب سائٹ کو مزید 2 بین الاقوامی زبانوں میں ٹرانسلیٹ کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان جہانگیر خان ترین سے پارٹی رہنما یعقوب شیخ کی ملاقات ہوئی۔ سیاسی صورتحال، آئندہ انتخابی حکمت عملی سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جہانگیر خان ترین سے جھنگ سے تعلق رکھنے والے سابق MPA رہنما IPP محمد یعقوب شیخ نے ملاقات کی۔ ملاقات میں ضلع جھنگ کی سیاسی صورتحال زیر بحث رہی، جبکہ آئندہ انتخابی حکمت عملی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ میاں نواز شریف کی وطن واپسی پر کامیاب سیاسی پاور کا مظاہرہ کرنے کی تیاریاں جاری ہیں۔ سابق میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید اور مہر اشتیاق احمد کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں پنڈال کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے نامزد چیف کوآرڈینیٹر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید اور مہر اشتیاق احمد نے اجلاس میں جلوسوں سے متعلق گائیڈ لائن جاری کی۔ پاکستانی طلبہ کی پری یونیورسٹی ایجوکیشن UET اور ٹیکنیکل یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز جرمنی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا۔ یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی نے ٹیکنیکل یونیورسٹی آف اپلائیڈ سائنسز جرمنی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے۔ معاہدے کے مطابق UET اپنے طلبہ کے کیریئر کے مفاد میں جرمنی یونیورسٹی کے ساتھ ان کی اسکیم پاکستانی طلبہ کی پری یونیورسٹی ایجوکیشن میں تعاون برائے بیچلرز پروگرام کے تحت انہیں بیچلر پروگرام کے لیے اندراج کرے گی۔ رحیم اسٹور میں ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے تقریب تقسیم انعامات کا 10واں روز قرآن اندازی میں گزشتہ روز خوش نصیب قرار پائے افراد میں عمرہ ٹکٹس تقسیم کیے گئے۔ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے رحیم اسٹور علامہ اقبال ٹاؤن میں تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ CEO رحیم اسٹور رانا عبدالرافع، قاری شاہد محمود، محمد نوریز، نیال ناصر نے شرکت کی۔ قرآن اندازی میں خوش نصیب قرار پائے عمر فاروق، محمد منظور اور عمران علی میں عمرے کے ٹکٹس تقسیم کیے گئے۔ رانا عبدالرافع نے کہا ان کے والد کی جانب سے شروع کیے گئے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے 30 ستمبر تک خصوصی ڈسکاؤنٹس کا بھی اعلان کیا۔ 3 خوش نصیب کے آج قرعے نکالے ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور جن کے نہیں نکلے وہ دل چھوٹا نہ کریں، کیونکہ 30 ربیع الاول تک رحیم اسٹور کی دونوں برانچز پہ قرآن اندازی چلتی رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 30 ستمبر تک
प्रमोशन ऑफ द ईयर रहीम स्टोर पे चल रही है, जिसके लिए रहीम स्टोर 30 सितंबर तक सुबह 5 बजे खुल रहा है। कस्टमर्स आके उसको अवेल कर सकते हैं। इस पे जो है वो बेसिक नेसेसिटीज़ पे रहीम स्टोर डिस्काउंट्स लगा रहा है अपने कस्टमर्स के लिए। शाहिद महमूद और दीगर ने रहीम स्टोर की काविशों को सराहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मैं ये समझता हूँ कि राना राफिज साहब अपने वाले साहब का मिशन, उनको काम को बड़े अच्छी तरीके से आगे लेकर चल रहे हैं और मेरी दुआ है कि ये इसी तरह से अपने वाले साहब के नक्शे कदम पे चलते रहें और उनको मज़ीद अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको मज़ीद तरक्कियाँ दे, कामयाबियाँ दे, उनके कारोबार में बरकत डाले और हमारे अंकल उनके वालिद राना अख्तर महमूद साहब को जन्नत फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से CEO रहीम स्टोर की जानिब से शहरियों में दीगर इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद असद के साथ साजिद अली, सिटी 42। ऑल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट और बहरिया टाउन के ताउन से गरीब और मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। ऑल पाकिस्तान यूथ मूवमेंट और बहरिया टाउन के ताउन से सुल्तानपुरा में 100 के करीब गरीब और मुस्तहिक खानदानों में राशन तकसीम किया गया। यूथ मूवमेंट के सदर अब्दुल्ला समेत टीम के हमरा राशन तकसीम किया। मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा कि मौजूदा खराब मुआशी सूरत-ए-हाल के पेश नज़र मुस्तहिक खानदानों में खाना तकसीम किया जा रहा है। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से हाल रोड इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में लंगर की तकसीम। अंजुमन ताजरान इलेक्ट्रॉनिक्स हॉल रोड के ज़ेरे एहतमाम शहरियों में लंगर तकसीम किया गया। अंजुमन ताजरान इलेक्ट्रॉनिक्स हॉल रोड की जानिब से जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से मार्केट में लंगर का एहतमाम किया गया। ताजिर बिरादरी ने कहा कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में लंगर का एहतमाम किया है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में अंजुमन ताजरान हाल रोड इत्तेफाक ग्रुप की जानिब से लंगर का एहतमाम किया गया। सदर इत्तेफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू की सरबराही में हाल रोड ताजिर बिरादरी के लिए एहतमाम किया गया। हाल रोड अंजुमन ताजरान इत्तेफाक ग्रुप की जानिब से लंगर का एहतमाम किया गया। सदर इत्तेफाक ग्रुप हाजी नवाज पप्पू की सरबराही में हाल रोड पर लंगर का एहतमाम किया गया। टाउनशिप में अहले इलाका की जानिब से सालाना 15वीं मीलाद रैली का इनेकाद हुआ है, जिसमें उलमा इकराम समेत दीगर शरीक हैं। बात करेंगे इस हवाले से तलहा बताइएगा। जी बिल्कुल, फ्रंट ग्रुप टाउनशिप के ज़ेरे एहतमाम आज 15वीं सालाना मिलाद रैली निकाली गई है, जिसमें उलमा इकराम ने भी शिरकत की है और टाउनशिप के शहरियों ने भी शिरकत की है। मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से जो रैली का एहतमाम किया गया है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से। जी निसार तेरी चहल पैर पर हज़ार ईद रबीउल अव्वल सवाए बिलिस के जहाँ में सभी तो मना रहे हैं। आज माशाल्लाह ये टाउनशिप में फ्रंट ग्रुप के ज़ेरे तमाम अल्लामा गुलाम शफारुकी साहब, प्रोफेसर खलील अवान साहब, मुख्तार मुक्का साहब, हमारे चेयरमैन मिलाद कमेटी के जनाब बाबर साहब, जिन उलमा कराम उनकी क़यादत में ये रैली निकाली जा रही है और आसान निकालती है, क्योंकि आज तशरीफ मना लेते तो हमें कुछ भी ना पता लगता। आज हम उनके जश्न मना रहे हैं, इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी जश्न मनाते रहेंगे। बिल्कुल, जो टाउनशिप के शहरी हैं और जो बहुत शुक्रिया तलहा अशरफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर विमेन वहदत कॉलोनी में सेमिनार। नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी फराह मलही की शिरकत। अज़मा बुखारी ने कहा कि हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसको तमाम हुकूक मिले। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर विमेन वहदत कॉलोनी में सेमिनार का इनेकाद किया गया। लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी ने कहा, हमारी सोसाइटी में जियो और जीने दो का तसव्वुर बदकिस्मती से ख़त्म होता जा रहा है। असातिज़ा की इज्जत करे। हर इंसान का बुनियादी हक है कि वो इसको वो तमाम हुकूक मिलें जो इस मुल्क का आइन देता है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में इंसदाद बदउनवानी के हवाले से आगाही सेमिनार। इमरान सुहेल, प्रोफेसर आसिफ बशीर, प्रोफेसर डॉक्टर सईद शहजाद हुसैन की शिरकत। डायरेक्टर प्रिवेंशन एंड एवरेंस सेल नैब इमरान सुहेल ने कहा कि मुल्की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के ऑडिटोरियम में इंसदाद बदउनवानी के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इमरान सुहेल ने कहा कि मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट करप्शन है, मुआशरे से बदउनवानी का खात्मा करना है। प्रोफेसर आसिफ बशीर ने कहा कि मिलकर करप्शन का मुकाबला करना है। सरफराज सैयद के पहले शेरी मजमूए हिसारे शहर जहाँ की तारुफी तकरीब। अदीब, सहाफ़ी, शायरों समेत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शरीक हुए। पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जेक्टिव क्लब में सरफराज सैयद के शेरी मजमूए हिसारे शहर जहाँ की तारुफी तकरीब हुई। डॉक्टर सलमा अवान ने कहा कि सरफराज सैयद की शायरी उनकी दास्तान हयात का मंजूम इजहार है।
سعید آسی نے کہا کہ کتاب اردو ادب میں ایک نیا اضافہ ہے۔ پنجاب لان ٹینس ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام میک ڈونلڈ جونیئر نیشنل ٹینس چیمپئن شپ جاری۔ بوائز انڈر 18 کوارٹر فائنل میں مرحلے میں بلال عاصم نے سیف اللہ کو شکست دے دی اور سیمی فائنل میں جگہ بنائی۔ سپورٹ پنجاب ٹینس اکیڈمی نشتر پارک سپورٹس کمپلیکس میں مختلف ایج گروپس کے نوجوان کھلاڑی شریک ہیں۔ بوائز انڈر 18 کوارٹر فائنل میں مرحلے میں پہلے بلال عاصم نے سیف اللہ کو شکست دی اور سیمی فائنل میں جگہ بنا لی۔ پریمیئر سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ میں شریک ٹیموں کے اعزاز میں تقریب اور ڈراز بھی نکالے گئے۔ ٹورنامنٹ کا آغاز 30 ستمبر سے ہوگا۔ پریمیئر سپر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ میں شریک ٹیموں کے اعزاز میں انڈیگو ہوٹل گلبرگ میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ٹورنامنٹ کے ڈراز بھی نکالے گئے۔ ٹورنامنٹ کا آغاز 30 ستمبر سے ہوگا۔ جے ایم عرفان سپورٹس انڈر 16 کرکٹ ٹورنامنٹ پہلے لیگ میچ میں عرفان سپورٹس نے پنجاب سوسائٹی کرکٹ کلب کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ علی گڑھ کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے جانے والے میچ میں عرفان سپورٹس نے ٹاس جیت کر پنجاب سوسائٹی کرکٹ کلب کو بیٹنگ میں دعوت دی۔ پنجاب سوسائٹی کی ٹیم پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 97 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ محسن علی نے سب سے زیادہ 28 رنز بنائے۔ رستم چامیرہ مالو خان پہلوان نے صدر لاہور ریسلنگ ایسوسی ایشن مہر اکرم کی شاگردی اختیار کر لی۔ حافظ شہباز کی رپورٹ۔ رستم چامیرہ مالو خان پہلوان نے باغبان پورہ میں مہر اکرم عرف کالا پہلوان کے اکھاڑے میں ان کی شاگردی اختیار کی۔ مالو خان پہلوان کی جانب سے کالا پہلوان کی دستار بندی بھی کی گئی۔ مالو پہلوان نے کالا پہلوان کی شاگردی اختیار کرنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ داری پہلوان نے کہا مالو خان پہلوان کالا پہلوان کی زیر نگرانی رستم لاہور دنگل کی تیاری کریں گے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں کالے پہلوان کا شریک ہوا ہوں، تو انشاءاللہ تعالی میں رستم چامیرہ اپنے علاقے کا رستم ہوں، لیکن کالے پہلوان کی وجہ کے انشاءاللہ تعالی میں انشاءاللہ تعالی رستم لاہور کا اب تیاری کروں گا۔ اگر رستم پاکستان کے بھی مقابلے آئیں گے اس میں بھی میں پورا تیاری کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ مالو پہلوان حافظ پہلوان دونوں شاگرد ہوئے نے، اسی انہاں نوں محنت لواواں گے، کامیاب کراں گے۔ کالے پہلوان دا کھاڑا صدیق پہلوان دا کھاڑا ایک ہی ہے۔ کالا پہلوان کا کہنا ہے شہر میں اکھاڑے آباد کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالی اگوں ہے یا پہلوانی بناتے رہاں گے تے سارے نال پیار کرتے رہاں گے۔ ہر شہر جا رہے ہیں کھاڑا آباد کرن دے ہیں تے انشاءاللہ کرتے رہاں گے۔ میری انہیں اپیل لگی ہے بچے آگے پہلوانی کرو تو منشیات سے تے گٹکے سواری بچوں تے ماں پر ادب کرو۔ دستار بندی کے موقع پر فیصل پہلوان، خلیفہ مٹھو پہلوان، مہر وکاس، سونا چاندی، عادل بٹ موجود تھے۔ اعظم خان، جہان پہلوان، پپو پہلوان، احمد پہلوان، گوگا پہلوان بھی موجود تھے۔ کیمرامین افتخار حسین کے ساتھ علی، سٹی 42۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، ایک بریک کے بعد ہیڈ لائن۔